بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت پرانی نصیحت ہے۔ وہ مربیانہ انداز میں مسکرائی۔ یہ شراب بھی تو بہت پرانا ہے جس کا نام شراب ہے، میں نے کہا، اور انسان کے درد اس سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ وہ سلگتی سگریٹ کا ٹوٹا ایک طرف اچھالتے ہوئے بولی، چھوڑو ان باتوں کو، آؤ لوگوں سے ملتے ہیں اور اپنے آپ کو بلاتے ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ ہم واپس بکھرے بکھرے ہجوم تک پہنچے تو مجھے یوں لگا جیسے کئی لوگ کن اکھیوں سے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم سب سے الگ تھلگ کیوں جا بیٹھے تھے۔ ڈھیلے ڈالے سوٹ میں ایک پستہ قد آدمی اس پرسکون ماحول میں بھی نہ جانے کیوں آندھی و طوفان کی طرح ایک طرف کو جاتا نظر آیا۔ وہ ہمارے قریب سے گزرا تو ستارہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ ایک جھٹکے سے یکدم یوں رک گیا جیسے کسی روبوٹ کی برقی رو منقطع ہو گئی ہو۔ پھر وہ ایڑیوں کے بل ہماری طرف گھوما۔ وہ گول مٹول سے چہرے والا ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اگر اس کی بھویں موٹی اور آپس میں تقریباً جڑی ہوئی نہ ہوتی تو اسے خوش شکل ہی شمار کیا جا سکتا تھا۔ اس قسم کی بھویں شخصیت کا کوئی اچھا تاثر نہیں دیتی، لیکن وہ پھر بھی اچھا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ خوش خلق، ملنسار اور بے پناہ مستعد۔ اس کی روے روے میں گویا توانائی موجزن تھی اور وہ جیسے ہر لمحے کچھ نہ کچھ کر گزرنے کے لیے بے چین تھا۔ یہ راہیل بٹ صاحب ہیں، جنگل گرل کے ڈائریکٹر، ستارہ نے بتایا۔ اس شخص نے ایک جھٹکے سے مسافے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے اس کا مختصر سا ہاتھ نرمی سے تھامتے ہوئے کہا، آپ سے غائبانہ تعارف تو تھا، آج ملاقات بھی ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ ستارہ آپ کا تعارف کرائے میں بتا سکتا ہوں کہ آپ افضل چودھری صاحب ہیں۔ اس نے مختصر سا قہقہہ لگایا۔ افضل چودھری کے علاوہ کوئی ہماری ہیروئن جنگل گرل کو اغوا کر کے وہاں نہیں لے جا سکتا۔ اس نے سرو کے اس درخت کی طرف اشارہ کیا جس کے قریب ہم چند لمحے پہلے بیٹھے تھے۔ اس کی بات میں معنویت تھی، لیکن فی الحال میں نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور ملائمت سے کہا، ہیروئن کے رول کے لیے میں آپ کے حسن انتخاب کی داد دیتا ہوں۔ میں نے آپ کی کوئی شوٹنگ نہیں دیکھی، لیکن میرا اندازہ ہے کہ اسکرین پر ستارہ سے بہتر جنگل گرل کوئی نظر نہیں آ سکتی۔ میں منہ دیکھے کی بات نہیں کر رہا جی، اور نہ ہی میں کوئی بہت بڑا نامی گرامی ڈائریکٹر ہوں۔ میں تو سیدھا سادہ ان پڑھ سا آدمی ہوں۔ کوئی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن وقت ثابت کر دے گا کہ ستارہ کے روپ میں ہماری انڈسٹری کو ایک سپر ستارہ بھی مل گیا ہے۔ آنے والے 10 سال اس کے ہیں، یہ ہر رول میں جچے گی۔ کم از کم میں تو اسے جمع دارنی سے لے کر مہارانی تک ہر رول میں لینے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہر رول میں دھوم مچائے گی۔ میں آپ سے متفق ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا، لیکن میں نے یہ بات کبھی ستارہ کے منہ پر نہیں کہی، کیونکہ انڈسٹری میں سامنے بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کرنے کا رواج عام ہے اور ان پر بہت کم اعتبار کیا جاتا ہے۔ ستارہ نے کسی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ میرا بازو تھامے خاموش کھڑی مسکراتی رہی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں بن سلگی سگریٹ تھی اور وہ غیر ارادی طور پر آہستگی سے اسے انگلیوں میں گھمائے جا رہی تھی۔ اچانک راہیل بٹ کو جیسے کچھ یاد آیا۔ وہ چونکتے ہوئے بولا، میں اس وقت اپنی بیوی کی تلاش میں جا رہا تھا جب آپ نے میری بریکیں دبا دیں۔ آپ کی بیوی کھو گئی ہے کیا؟ ستارہ نے ہولے سے ہنس کر پوچھا۔ وہ دراصل ہم لوگوں میں بری عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں نا، ہم لوگ تفریح کو بھی خالص نہیں رہنے دیتے۔ میں اچھا بھلا انجوائے کر رہا تھا، یعنی یہ میری خوش قسمتی تھی کہ بیوی کی موجودگی کے باوجود انجوائے کر رہا تھا۔ اتنے میں مجھے اپنے ایک ڈسٹریبیوٹر صاحب نظر آ گئے۔ بہت دنوں سے ان کی اور میری ملاقات ٹلتی آ رہی تھی۔ میں فارغ ہوتا تھا تو وہ مصروف یا ملک سے باہر ہوتے تھے، وہ فارغ ہوتے تھے تو میرا شیڈول ٹائٹ چل رہا ہوتا تھا۔ آج نظر آئے تو میں نے فوراً بیوی سے کہا، بلی مانس تو یہاں ایک طرف کو کھڑی ہو، میں 4 پیسے کا بزنس کر لوں۔ میں ٹہل ٹہل کر سیٹھ صاحب سے باتیں کرتا رہا اور جب فارغ ہوا تو بھول گیا کہ بیوی کو کہاں کھڑا کیا تھا۔ آپ تھوڑی دیر اور ستارہ سے باتیں کرتے رہے، آپ کی بیگم خود ہی آپ کو تلاش کر لیں گی، میں نے مشورہ دیا۔ راہیل بٹ نے خوش دلی سے قہقہہ لگایا۔ ایک طویل عرصے سے فلم جیسے بزنس میں رہنے کے باوجود اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ مشورہ اچھا ہے، اس نے اسبات میں سر ہلایا، لیکن پھر رنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، ہم فلم انڈسٹری والوں کی بیویوں کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے جی، معلوم نہیں ہمیں کیا کچھ کرتے دیکھتی ہیں، لیکن پھر بھی بظاہر آنکھیں بند کر کے ہمارا انتظار کرتی ہیں۔ خاص طور پر فلمی ہیرو کی بیوی ہونے کے لیے تو بڑا جگرا چاہیے جی۔ میں
وہ دوستانہ انداز میں میرا ہاتھ دبا کر آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ پھر رک گیا، کیونکہ اسی لمحے گرے رنگ کے سوٹ میں ایک نہایت دراز قد شخص ہمارے قریب آن رکا تھا۔ وہ سرخ و سفید وجیح جوان تھا، اس کے ہونٹوں کے قدرتی گلابی پن کو پان کی گلابی نے گہرا کیا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں خمار کے گلابی ڈورے تھے اور وہ یقیناً ہوش و بے خودی کے درمیان کہیں کسی نازک موڑ پر ہی تھا، تاہم بظاہر خود کو اچھی طرح سنبھالے ہوئے تھا۔ 3 پیس سوٹ میں جسمانی ساخت کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود اسے سرتاپا دیکھ کر کم از کم میرے لیے یہ جاننا مشکل نہیں تھا کہ وہ کوئی ٹھیک ٹھاک باڈی بلڈر تھا۔ اس کے چہرے کے عضلات کھنچے ہوئے تھے اور لباس کے نیچے یقیناً ٹھوس مچھلیاں مچل رہی تھیں، کندھے چوڑے تھے۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، کوئی تمہید نہیں باندھی، کسی قسم کی رسمیات کی ضرورت محسوس نہیں کی اور یکدم ہی اس طرح جھٹکے سے ستارہ کی کلائی پکڑ لی کہ اس کی انگلیوں سے سگریٹ نکل کر گھاس پر گر پڑی۔ اسے گویا اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ستارہ نے دوسرے ہاتھ سے میرا بازو تھاما ہوا ہے اور وہ میرے ساتھ کھڑی ہے۔ اس نے ستارہ کو اپنی طرف تقریباً کھینچتے ہوئے مخمور سے لہجے میں کہا، ارے مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میری ہیروئن یہاں کھڑی ہوئی ہے۔ بھائی اصولاً تو تمہیں میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اس کا انداز بہت ہی برا لگا۔ میں نے اپنے آپ کو آگے بڑھ کر اس کے منہ پر گھونسا رسید کرنے سے بمشکل باز رکھا۔ ستارہ کے چہرے پر بھی تناؤ اور برہمی کے آثار نمودار ہو گئے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے ارد گرد سکوت چھا گیا ہو، حالانکہ میرا خیال ہے لوگ بدستور اپنی اپنی باتوں میں ہی مشغول ہوں گے۔ میں محفل کو خراب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کی کلائی پکڑ لی اور پھر میرے ہاتھ کا شکنجہ اس قدر سخت ہو گیا کہ اس کے ہاتھ سے ستارہ کی کلائی خود بخود چھوٹ گئی۔ میں نے آہستگی سے اس کا بازو پیچھے کیا اور ایک لفظ کہے بغیر ایک قدم پیچھے ہٹ کر یوں اپنی جگہ کھڑا ہو گیا گویا کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ اسے بہتر طور پر دیکھنے پر مجھے احساس ہوا کہ نوجوان نہیں کہا جا سکتا تھا، اچھا خاصا پختہ العمر آدمی تھا، لیکن اپنی بہتر نگہداشت وغیرہ کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے خاصا کم نظر آتا تھا۔ جس انداز سے میں نے اس کی کلائی کو چند لمحے کے لیے شکنجے میں جکڑا تھا، اس کی جگہ اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو وہ یقیناً کلائی تھام کر کراہتا ہوا زمین پر بیٹھ جاتا، لیکن وہ بہرحال باڈی بلڈر تھا۔ وہ شعلہ بار نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ بہت کم لوگ سر اونچا کیے بغیر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں، کیونکہ میرا قد 6.25 فٹ ہے، لیکن وہ سیدھا میری آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا کیونکہ وہ قد میں مجھ سے 1.5 انچ ہی کم تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ ترچھے ہی کیے تھے کہ رحیل بٹ نے ایک عقل مند ثالث کی طرح آگے بڑھ کر ہاتھ بلند کر کے گویا اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، ارشد تمہارا شاید ان سے تعارف نہیں، یہ شہر کے بہت بڑے آدمی ہیں، افضل چودھری صاحب، چودھری گروپ آف کمپنیز کے مالک فلم ساز بھی ہیں۔ پھر وہ اسی طرح اجلت کے سے عالم میں مجھ سے مخاطب ہوا، اور یہ ارشد موتی ہیں، شہر کے بڑے مشہور باڈی بلڈرز میں سے ایک رہے ہیں، 4-5 سال پہلے مسٹر لاہور بھی رہے ہیں، مسٹر پاکستان کے لیے بھی مقابلوں میں حصہ لے چکے ہیں، معمولی پوائنٹ سے رہ گئے تھے، کافی عرصے سے اداکاری کے میدان میں قدم رکھ چکے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک فلم بنی تھی جنگل کا شہزادہ، اچھا بزنس کیا تھا اس نے، ارشد موتی اس کے ہیرو تھے۔ آج کل یہ ہماری فلم میں کام کر رہے ہیں، جنگل گرل میں ستارہ کے مقابل ہیرو ہیں۔ ارشد موتی کو غالباً اس سے غرض نہیں تھی کہ اسے میرے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، اسے صرف اس بات سے دلچسپی تھی کہ اس کا تعارف متاثر کن انداز میں کرایا گیا ہے یا نہیں۔ راحیل نے جس طرح اس کا تعارف کرایا، اس سے اس کے چہرے کا تناؤ کافی حد تک کم ہو گیا، لیکن خوشگوار موڈ میں بھی شاید اسے منہ قدرے ٹیڑھا کر کے بولنے کی عادت تھی۔ اپنے اسی مخصوص انداز میں وہ قدرے احتجاجیہ لہجے میں بولا، بٹ صاحب اتنا لمبا تعارف کرانے کی کیا ضرورت ہے، بس اتنا ہی کہہ دیں کہ اگر یہ بڑے آدمی ہیں تو چھوٹے آدمی ہم بھی نہیں ہیں۔ ہاں وہ تو تمہارے انداز و اطوار سے ہی معلوم ہو گیا ہے، میں نے پلک جھپکائے بغیر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ وہ شاید کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن پھر میری نظروں کی تاب نہ لا کر اس نے منہ پھیر لیا اور سر کو عجیب سے انداز میں جھٹکا دے کر آگے بڑھ گیا۔ راحیل بٹ نے یوں طویل سانس لی جیسے کوئی مصیبت ٹل گئی ہو۔
ہو۔ ستارہ کا اعصابی تناؤ بھی جیسے دور ہو گیا۔ وہ قدرے حقارت امیز لہجے میں بولی، اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ چھچورا آدمی ہے، مگر سیٹ پر یا شوٹنگ کے دوران اس نے کم از کم میرے سامنے چھچورے پن کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ یہ آج اس کو کیا ہو گیا تھا بٹ صاحب؟ راحیل بٹ ندامت امیز انداز میں کان پٹی پر انگلی مارتے ہوئے بولا، کم وقت کے دماغ کو چڑھ گئی ہے۔ دماغ ہے اس کے پاس؟ ستارہ نے معصومیت سے پوچھا۔ بس میں مروتاً فرض کر لیتا ہوں، شاید ہو دو چار رتی دماغ اس کے پاس۔ راحیل نے مختصر اور مضطرب سا کہکہ لگایا۔ ستارہ سنجیدگی سے بولی، میں نے تو شوٹنگ کے دوران کبھی اپنے کسی عمل سے اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کی، اس کے باوجود یہ یکایک اسے کیا سوجی تھی جو فری ہونے لگا تھا؟ ہاتھ ملتے ہوئے بولا، میں نے کہا نا کہ اس کے دماغ کو چڑھ گئی ہے۔ راحیل ہاتھ ملتے ہوئے بولا، ویسے بھی اس قسم کی پارٹیاں، ایسا ماحول اس کے لیے ابھی نئی چیزیں ہی ہیں۔ اس نے ہمدردانہ سے انداز میں سر ہلایا۔ انسان کبھی غلط فہمی اور کبھی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، خصوصاً جب کہ وہ کم ظرف ہو، معمولی ماحول سے آیا ہو۔ ایسے انسانوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ وہ بظاہر ستارہ سے مخاطب تھا، لیکن یہ بات گویا اس نے مجھے سنانے کے لیے کہی تھی۔ ستارہ نئی سگریٹ سلگا کر ایک کش لیتے ہوئے بولی، میں تو معاف نہیں کروں گی بٹ صاحب۔ یہ درست ہے کہ میں نے آپ کی فلم سائن کر لی ہے اور آپ کی شخصیت، عادات و اطوار اور کام کرنے کا انداز مجھے بہت اچھا لگا ہے، لیکن میں ارشد موتی کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گی کہ وہ مجھے کوئی ایکسٹرا گرل سمجھ کر فری ہونے کی کوشش کرے۔ آئندہ اگر اس نے کبھی شوٹنگ یا کسی پارٹی کے دوران یوں اچانک ہی مجھ سے کھینچا تانی کی کوشش کی تو میں کوئی چیز اس کے منہ پر مار کر دانت باہر نکال دوں گی، اور اس سلسلے کا باقی کام چودھری صاحب مکمل کرا دیں گے۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا نا کہ ایسے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ راحیل بٹ نے ایک بار پھر مضطربانہ انداز میں ہاتھ ملے۔ انہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا، یہ بس اپنے تڑپتے پھڑکتے پٹھوں کے زوم میں ہوتے ہیں۔ خیر، اس موضوع پر ہم پھر بات کریں گے، بشرطے کہ ضرورت پڑی۔ اب اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اپنی بیوی کو تلاش کر لوں۔ اس عمر میں اپنی بیوی کو کھونے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ ضرور انہیں تلاش کیجئے پلیز، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ راحیل بٹ آگے بڑھ گیا اور لوگوں کی ٹولیوں کے درمیان ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ستارہ کا ذہن اب بھی ارشد موتی میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑائی، آج تو اس گدھے نے مجھے حیران کر دیا۔ اس کا جغرافیہ کیا ہے؟ میں نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ بٹ صاحب نے کچھ بتا تو دیا ہے، مجھے بھی کچھ زیادہ نہیں معلوم۔ وہ ٹہلنے کے سے انداز میں ایک طرف بڑھتے ہوئے بولی، بعض باڈی بلڈر اور پہلوان کثرت گاہوں کی اور اکھاڑوں کو چھوڑ کر ان کے تقدس کو بھول کر عشرت قدوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، بدماشی میں پاؤں رکھنے لگتے ہیں۔ ان کے پاس جسمانی طاقت بھی ہوتی ہے اور 8-10 انہی جیسے پلے پلائے چیلے چانٹے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں عیش و عشرت اور بدماشی دونوں کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ ان کی دھاک بھی جلدی بیٹھ جاتی ہے۔ بہت سے دولت مند لوگ انہیں اپنے غیر رسمی باڈی گارڈز کے طور پر استعمال کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے وہ کچھ اور بھی زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ارشد موتی بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ اکھاڑے اور تان سازی کے کلبوں سے اس کا حقیقی ناطہ یقیناً کئی برس پہلے ٹوٹ چکا ہے۔ فلم انڈسٹری میں اسے کون لے آیا؟ میں نے سادہ پانی کے گلاس کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے پوچھا۔ صحیح طور پر تو مجھے بھی نہیں معلوم، سنا ہے کہ ایک بہت اچھے فلم ساز ہوتے تھے یونس صاحب، انہوں نے کئی بار ہلکی پھلکی رومانی گھریلو فلمیں بنائیں، لیکن ایسی فلموں کا بزنس کچھ نرم پڑنے لگا۔ لوگ غالباً وہی گنے چنے چہرے دیکھ دیکھ کر تنگ آنے لگے، تو ان صاحب نے یکدم ہی کروٹ بدلی اور ایک نیا تجربہ کیا۔ اس وقت ارشد موتی نوجوان تھا۔ یونس صاحب نے اسے باڈی بلڈنگ کلب سے اٹھا کر اسٹوڈیو میں پہنچا دیا۔ وہ بھی ہیرو بننے کے شوق میں خوشی خوشی چلا آیا اور پھر لوٹ کر نہ جا سکا۔ ستارہ نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر سگریٹ کا کش لیا، ہموار لہجے میں بات جاری رکھی۔ یونس صاحب کا تجربہ نیا، وہ بانکے سجیلے اور مٹک مٹک کر چلنے والے ہیرو کی جگہ ایک باڈی بلڈر، تند خو، جسمانی طور پر خوبصورت اور مضبوط ہیرو کو اسکرین پر لے آئے تھے، جس کے رگ پٹھوں کی نمائش کا بھی خاطر خواہ انتظام کیا، کیونکہ وہ صرف چیتے کی کھال کا ایک ٹکڑا پہنتا تھا اور ڈرائنگ روم وغیرہ میں ڈائلاگ
کو بولنے کے بجائے پہاڑوں اور جنگلوں میں شیروں، چیتوں اور ہاتھیوں کے ساتھ دوڑتا پھرتا تھا۔ چڑیا گھر کے ان جانوروں پر بھی خاصی محنت کی گئی تھی۔ مجھے کچھ یاد تو پڑتا ہے کہ اس قسم کی بھی کوئی فلم بنی تھی۔ کیا وہ تجربہ بھی کامیاب رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ خاصا کامیاب رہا تھا، ستارہ نے بتایا۔ اور فلم انڈسٹری، حالانکہ روایت ہے کہ ایک طرح کی فلم ہٹ ہو جائے تو پھر اس قسم کی فلموں کی لائن لگ جاتی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر ان جنگلی شہزادے والے سبجیکٹ پر نہ جانے کیوں دوبارہ کسی نے زور نہیں ڈالا۔ شاید اس لیے کہ اس طرح کی فلم بظاہر آسان نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ انڈور حسن آؤٹ ڈور شوٹنگز میں ہوتا ہے۔ سدے ہوئے جانور تو ہمارے ہاں زیادہ تعداد میں دستیاب نہیں ہوتے، یعنی خاصا وقت کا کام ہے۔ اس میں سب سے کم محنت کہانی پر ہوتی ہے، کیونکہ کہانی خاصی حد تک بچکانہ ہی ہوتی ہے۔ ساری خوبصورتی گرین پلے اور ڈائریکشن کی ہوتی ہے۔ اسکرپٹ کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے توقف کرتے ہوئے بولی، بہرحال لوگ اس تجربے کو بھول بھال گئے۔ ارشد موتی کو فلم انڈسٹری کا ایسا چسکا لگا کہ وہ مسلسل اسٹوڈیوز میں ہی رہتا رہا، مگر دوبارہ اس کو کسی نے ہیرو کے طور پر کاسٹ نہیں کیا۔ کئی فلموں میں البتہ اسے ویلن یا گینگ لیڈر ٹائپ کے کرداروں کی پیشکش ہوئی، مگر اس وقت تک اس کی امید برقرار تھی، اس لیے وہ انکار کرتا رہا۔ لیکن آخر کار اس نے ان سے بھی چھوٹے کردار قبول کرنے شروع کر دیے، لیکن اسی دوران وہ حقیقی زندگی میں خاصا مضبوط گینگ لیڈر بن گیا۔ اب بھی بہت سے بڑے فلم ساز اور دوسرے سیٹھ کسی نہ کسی مشکل مرحلے پر کسی نہ کسی کٹھن کام کے سلسلے میں یا اپنے کسی مخالف کا دماغ درست کرانے کے لیے خفیہ طور پر اس کی خدمات حاصل کرتے رہتے ہیں، لیکن فلموں میں بھی پھر بھی اسے بڑا رول نہیں دیتے۔ اور ان حالات میں راحیل بٹ صاحب کی نظر کرم اس پر پڑ گئی۔ انہوں نے ایک بار پھر وہی ٹارزن والا سبجیکٹ پکڑا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اب پھر اس تجربے کو دہرانے کا وقت آ گیا ہے۔ بہت خوب، میں نے آہستگی سے کہا۔ تاہم راحیل صاحب مکھی پر مکھی مارنے والے آدمی نہیں ہیں۔ انہوں نے جو کہانی منتخب کی ہے اس میں کچھ آگے چل کر نئے موڑ آتے ہیں، مثلا ہیرو ٹارزن اور ریمبو کا مکسچر بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہیروئن بھی دو ہیں۔ میں تو ٹارزن نما اس ہیرو کی جنگلی محبوبہ ہوں، لیکن ثانوی ہیروئن ایک کروڑ پتی بزنس مین کی بیٹی ہوگی۔ ہیرو صاحب درختوں کی شاخوں پر جھولتے جالتے آخر کار شہر کی چمکتی دمکتی سڑکوں پر بھی پہنچیں گے، لیکن لمبے چوڑے چکروں کے بعد آخر کار وہ اپنے جنگلاتی محبت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اس میں عوام دلچسپی کے سارے مسالے ہوں گے۔ کاروباری نقطہ نظر سے تو سبجیکٹ اچھا ہے، لیکن کیا بٹ صاحب کو ارشد موتی کے علاوہ کوئی دوسرا ہیرو نہیں ملا تھا؟ میں نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ ہاں واقعی نہیں ملا تھا، ستارہ نے جواب دیا۔ انہوں نے بہت سے باڈی بلڈرز کا اسکرین ٹیسٹ لیا تھا، کوئی فوٹو جینک نہیں تھا، کسی کی آواز اچھی نہیں تھی اور کیمرے کا سامنا کرنے کے معاملے میں تو بیشتر ناکام تھے۔ اس لیے بٹ صاحب کو مجبوراً ارشد موتی کی طرف ہی رجوع کرنا پڑا۔ اس کے کریڈٹ پر کم از کم ایک کامیاب فلم تو موجود تھی۔ فوٹو جینک بھی ہے، کیمرے کے سامنے کام کرنا اچھی طرح جانتا ہے، آواز بھی پرکشش ہے۔ حالانکہ عمر کے اعتبار سے وہ مصنف کے تصوراتی ہیرو سے کچھ زیادہ عمر کا ہے، لیکن میک اپ سے اس خامی کو چھپا لیا جائے گا۔ پھر وہ ایک لمحے کے توقف سے بولی، آدمی بے شک گھٹیا ہے، لیکن کم از کم میرے اور بٹ صاحب کے ساتھ اس نے کبھی گھٹیا پن کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور پھر آدمی کا دماغ الٹتے کیا دیر لگتی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی دوران اسٹیج پر لگے ہوئے مائک کے ذریعے اعلان کیا گیا کہ اندر ہال میں مہمانوں کے لیے رقص کا انتظام ہے۔ جو بھی جوڑے رقص سے دلچسپی رکھتے ہوں وہ اندر جا کر اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں، اور یہ کہ کھانے کے بعد ورائٹی پروگرام شروع ہونے سے پہلے سوئمنگ وغیرہ کے چند دلچسپ مقابلے ہوں گے۔ اس کے بعد اعلان کرنے والے نے غالباً ذرا مزاح پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہدایت دینا شروع کی۔ جو لوگ ان مقابلوں میں حصہ لینے میں دلچسپی اور آمادگی ظاہر کر چکے ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کھانا ذرا ہاتھ روک کر کھائیں تاکہ تیراکی اور غوطہ خوری وغیرہ کے قابل رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان کو اٹھا کر سوئمنگ پول میں پھینکنا پڑے۔ کھانے سے
پہلے ان کو اس لیے زحمت نہیں دی جا رہی کہ کہیں بھوک کے مارے وہ ہاتھ پاؤں ہی نہ ہلا سکیں اور سیدھے سوئمنگ پول کی تہہ میں جا بیٹھیں۔ اس پر کئی مہمانوں نے کہا لگایا۔ میں اور ستارہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔ ستارہ نے گویا وضاحت کی، بیشتر مہمانوں کی چونکہ میزبان سعید صاحب سے بے تکلفی ہے، اس لیے اس قسم کے اعلانات کا برا نہیں منایا جاتا۔ ان کی پارٹیوں میں لوگ کھل کر انجوائے کرتے ہیں۔ سوئمنگ، غوطہ خوری اور اس سلسلے کے دوسرے کرتب دکھانے کا جو مقابلہ ہوگا، اس میں کئی خواتین بھی حصہ لیں گی۔ ان مقابلوں میں جیتنے والوں کو حیران کن قسم کے تحائف دیے جائیں گے۔ خاصے زندہ دل آدمی ہیں سعید صاحب۔ میں نے ستارہ کا ہاتھ تھام کر دیگر بہت سے مہمانوں کے پیچھے چلتے ہوئے کہا۔ میری نظریں ابھی تک غیر محسوس طور پر ہنی کو تلاش کر رہی تھیں، گو کہ اب میں اس کی آمد سے مایوس ہو چلا تھا۔ اندر جس ہال کو رقص کے لیے استعمال کرنے کا اہتمام کیا گیا تھا، وہ واقعی کسی بڑے ہوٹل کے ہال روم سے کم نہیں تھا۔ اس طویل و عریض ہال کا ماربل کا پالش شدہ فرش آئینے کی طرح جلملا رہا تھا اور اس میں لوگوں کے دھندلے عکس تک دیکھے جا سکتے تھے۔ یہاں تیز روشنیوں کا سیلاب تھا اور ان روشنیوں میں جہاں حسن کے جلووں کی جگمگاہٹ کئی گنا بڑھ گئی تھی، وہاں بہت سے ایسے چہروں کی کم مائیگی بھی عیاں ہو گئی تھی جو ملگجی روشنی میں بہتر لگ رہے تھے۔ ملبوسات کے رنگ کچھ اور گہرے ہو گئے تھے۔ زرتار ملبوسات کی جگمگاہٹ میں اور بھی بڑھ گئی تھی۔ ہیروں کی جیولری آنکھوں کو خیرہ کرنے لگی تھی۔ آرکسٹرا غالباً بغلی کمرے میں تھا، لیکن دھیمی دھیمی موسیقی کی لہریں گویا ہر شخص کو اپنے ہی پہلو سے پھوٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کئی کمرے اسی حال سے ملحق تھے، ان کے دروازے حال ہی میں کھلتے تھے۔ اس وقت بھی دروازے کھلے تھے۔ کسی کمرے میں قالین پر صرف خوبصورت گاؤ تکیے اور اونچے کشن رکھے نظر آ رہے تھے۔ غالباً رقص کے دوران مہمانوں کے سستانے کا لیے ایک کمرے میں میزوں پر پینے پلانے کا سامان بھی سجا نظر آ رہا تھا، جہاں غالباً اپنی مدد آپ کے تحت ڈرنکس تیار کی جا سکتی تھیں۔ یہاں کوئی بہرہ نہیں تھا۔ سازندے غالباً ابھی اپنے ساز درست کر رہے تھے اور انہیں آزمائشی انداز میں بجا رہے تھے۔ اسی دوران ایک خاصا خوبصورت جوڑا ہمارے قریب آ کر رکا۔ مرد قدرے پر بھی مائل دراز قد اور 35 سے اوپر کا تھا۔ عورت 30 سے اوپر کی نہایت گوری اور خوبصورت تھی، مگر اس کے حسن میں عجیب سا پھیکا پن تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر برف پوش چوٹیوں کا خیال آتا تھا۔ اس کی آنکھیں شربتی تھیں اور وہ ڈھیر ساری جیولری پہنے ہوئے تھی۔ وہ بھی قدرے فرب ہی مائل تھی اور کسی جھیل کی طرح پرسکون تھی۔ مرد کی رنگت حالانکہ زیادہ صاف نہیں تھی، مگر اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور ان آنکھوں سے بے پناہ چلاکی عیاں تھی۔ مگر اس نے بڑی کامیابی سے اپنی شخصیت پر لا ابالی پن کا لبادہ چڑھایا ہوا تھا اور بظاہر بڑے ڈھیلے ڈالے انداز میں چلنے پھرنے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ تاہم اس وقت وہ یا تو مضطرب تھا یا پھر اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا تو مجھے اس کے ہاتھ میں غیر معمولی حرکت اور نہایت ہی خفیف سی لرزش محسوس ہوئی۔ عورت نے نہایت نپے تلے انداز میں مسکراتے ہوئے ستارہ سے ہاتھ ملایا اور اسی دوران ستارہ نے ان سے میرا تعارف کرایا۔ یہ نصیر نواز ہیں، فلمی دنیا کے مشہور اور مصروف ترین مصنف۔ سلیقے کی کہانیاں لکھتے ہیں، لیکن میری طرح تجربے کے طور پر انہوں نے جنگل گرل لکھنے کی بھی حامی بھر لی تھی۔ وہ شخص پھیکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، ایک کامیاب مصنفہ کو ہر طرح کی کہانیاں لکھنی چاہیے، خصوصاً جب معاوضہ بہترین مل رہا ہو۔ میں نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا، اس کی تردید یا تائید نہیں کی۔ ستارہ نے ان کی ساتھی عورت کی طرف اشارہ کیا، اور یہ ان کی دوست ہیں، طاہرہ خانم۔ میرا اندازہ غلط رہا تھا، وہ نصیر نواز کی دوست تھی۔ میں اسے اس کی بیوی سمجھا تھا۔ نصیر نواز سے بھی غائبانہ طور پر واقف تھا۔ ملاقات آج ہوئی تھی۔ فلمی کہانیوں کے ضمن میں اس کا نام کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ میں نے اس کی 2-3 فلمیں دیکھی بھی تھیں اور میرا خیال تھا اس کی کہانی اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنا اچھا اسکرین پلے ہوتا ہے۔ کہانی کو کم و بیش کرنے کا انداز اس کی کامیابی کی بنیاد تھا۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھرپور ڈرامائی منظرنامے کے ساتھ پیش کرنے میں ماہر تھا۔ ستارہ نے اس سے میرا تعارف کرانے کی غرض سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ ہیں نصیر نواز۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، محمد افضل چودھری۔ انہیں کون نہیں جانتا؟ مجھے خوشی ہے کہ آج ان سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا۔